البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ اللہ نے کعبہ کو جو عزت کا گھر ہے، لوگوں کے لیے امن اور جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور عزت کے مہینوں کو، قربانی کو اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی جن کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی عزت کے لیے اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی ہے، آیت نمبر 97، پارہ نمبر 7، رکو نمبر 3۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ نے کچھ احرام کے چند احکام بیان فرمائے تھے کہ احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں، شکار وغیرہ نہیں کر سکتے۔ البتہ اللہ نے فرمایا تھا اگر ضرورت ہی پڑے اور تم احرام کی حالت میں ہو تو سمندر کی مچھلیاں وغیرہ کر سکتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ احرام کیوں باندھا جاتا ہے۔ یہ جو کعبہ ہے، کعبہ اس گھر کی زیارت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس لیے جو لوگ کعبہ مکرمہ جاتے ہیں اس کی زیارت سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، اور احرام اس لیے بھی بندھوایا جاتا ہے کہ آدمی یکسوئی سے صرف اور صرف کعبہ اور کعبہ والے رب کعبہ اللہ کی عبادت کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہے، اور ادھر ادھر کی چیزوں میں ملوث نہ ہو، صرف اس کا ذہن کعبہ اور رب کعبہ کی طرف رہے۔ اس لیے احرام میں پابندیاں ہیں، یہ نہیں مت کرو، یہ مت کرو وغیرہ وغیرہ، دوسری چیزوں میں مت کرو۔ اللہ نے اس کے اندر اس آیت کریمہ میں کعبہ کی عظمت کا بیان فرمایا کہ دیکھو، ایک تو یہ عزت کا گھر ہے، دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا، سب سے پہلا گھر کعبہ مشرفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے۔ بکہ کا مطلب مکہ۔ فرمایا مبارک ہے وہ، مبارک ہے، برکت وہاں تو برکت ہی برکت ہے۔ آپ اس سے برکت کا اندازہ لگائیے، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑے تو کچھ نہیں تھا وہاں، نہ گھاس پھوس، کچھ نہیں، بنجر زمین، لیکن اللہ نے اس کعبہ کی برکت سے زمزم نکال دیا۔ اور دیکھیے اللہ کی شان کہ ہر روز لاکھوں ٹن پانی نکالا جاتا ہے اس سے، لیکن آج تک پانی کم نہیں ہوا۔ اور ایک اور بات، ہم نارمل پانی جو پیتے ہیں اس کو آپ ہفتہ دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ رکھیے تو اس میں گنجان آ جاتا ہے، اس کا رنگ چینج ہوتا ہے، اس کا مزہ چینج ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ اور آب زمزم کی خاص بات، آپ اس کو سالوں سال رکھیے، نہ اس کا مزہ چینج ہوگا، نہ کلر چینج ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، سب کعبہ کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں کعبہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک تو قابل عزت الحرام، ہم بولتے ہیں نا مسجد حرام، حرام کا مطلب کیا ہے؟ قابل احترام۔ تو اللہ نے کعبہ کو حرام بنایا، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرم مکی، حرم مدنی، حرمین شریفین بولتے ہیں ہم لوگ۔ حرمین شریفین یعنی 2 قابل احترام جگہیں، ایک مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، ایک مدینہ منورہ میں روضہ اقدس وغیرہ ہے، اس لیے اس کو حرمین بولتے ہیں، 2 قابل احترام۔ یہ یہی سے لیا گیا ہے حرام سے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو
عزت کا گھر بنا دیا، اس لیے وہاں دیکھیے جو بھی جاتا ہے سب اس کی عزت کرتا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے دوسرا؟ قیام للناس، اللہ نے اس کعبہ مشرفہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، لوگوں کے اتحاد کا ذریعہ بنا دیا ہے، لوگوں کے فائدے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ اسلام کو آ کے 1450 سال ہوا ہے، یعنی 671 میں سمجھیے اللہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد ہی سے اسلام ہے سمجھیے۔ لیکن اسلام سے پہلے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، شکلیں بدلی ہوئی تھی۔ مثلا اس زمانے کے لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج وغیرہ کرتے تھے، اور ادھر حرام کا کاروبار بھی کرتے تھے، سود کے کپڑے اور کاروبار ناجائز وغیرہ۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو لوگ بولتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، ایک ہی گھر تو ہے یہ مقدس جس کو فرشتوں نے اور پھر انبیاء نے بنایا ہے، ہم جو اس کا طواف کریں ایسے کپڑوں کے ساتھ جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، ایسے کپڑوں کے ساتھ جس میں ہماری سود کا عمل دخل ہے، نہ نہ نہ۔ تو مادرزاد ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، وہ بھی عزت میں، حالانکہ وہ بھی گناہ ہے۔ سود کے کپڑے کے ساتھ، حرام کے کپڑوں کے ساتھ وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہے تھے، مادرزاد ننگا ہے، پورا ننگا ہو کے کرتے تھے، یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان کے دل میں تھا کہ نہیں ہم کعبہ کے احترام میں کرتے ہیں۔ اس سے آپ اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کعبہ کی کس قدر عزت کیا کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے سے چلا رہا ہے۔ اسلام آنے کے بعد اس حج کے اندر، کعبہ کے حکام کے اندر اصلاح کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کعبہ کو ہم نے ایک مقدس گھر بنا دیا ہے، قابل احترام، اور لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے پوری دنیا کا آدمی وہاں جمع ہوتا ہے، پوری دنیا اور پوری دنیا کے لوگ وہاں کے کاروبار کرتے ہیں، پھر یہاں سے کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں، یہ سب قیام میں ہے۔ یہ ظاہری قیام، یعنی معاش بھی مضبوط ہے لوگوں کا، اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے، اندر کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے حج عمرہ جس کو اللہ نے توفیق دیا ہے، پیسے دیے ہیں، وہاں جانے کی طاقت دی ہے، کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت سے ہمارے اندر بھی فائدے پہنچاتا ہے، باہر بھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا شہر حرام، قابل جو احترام ہے حج کے مہینے، اس کو بھی اللہ نے باعزت بنا دیا۔ والہدی، قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ نے باعزت بنا دیا۔ والخلائق، اور ان جانوروں کو بھی اللہ نے باعزت بنا دیا جو قربانی کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ اس زمانے میں قربانی کے گلے میں پٹے ڈال دیتے جو ان قریب ذبح ہونے والے ہیں قربانی کے لیے، یہ سب قابل احترام ہے، یہ سب ہماری اصلاح کے اللہ نے فرمایا ہے۔ بہرحال آپ اور ہم دعا کریں اس کعبہ کو جو اللہ کا پہلا گھر ہے اس دنیا میں، اور دنیا کی سینٹر جگہ میں ہے وہ، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اور ہم مسلمان ہیں اور کعبہ کی طرف منہ نہیں کرے تو ہماری نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اور ہم جو نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں فجر کی فرض نماز کی واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پوری دنیا کے مسلمانوں کو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی۔ تو بتائیے یہ کعبے کا احترام ہی تو ہے۔ بہرحال آپ اور ہم دعا کریں کہ اللہ اس کے احترام کو ہمیشہ پورے مسلمانوں کے بلکہ پورے انسانوں کے دل میں ہمیشہ باقی رکھے، قائم و دائم رکھے، اور وہاں کے مکینوں کی اللہ خاص طور سے حفاظت فرمائے، وہاں کی حکومت کی دوسروں کے شر و فتن سے، سازش سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور کوشش یہ کریں آپ اور ہم ہمیشہ نیت تو کریں کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ ہمیں طاقت دے گا، وسیلہ دے گا، ذرائع دے گا، ہم ضرور وہاں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے پہنچیں گے، ایک دن ضرور پہنچیں۔ یاد رکھیے علماء اکرام نے، محدثین نے، مفسرین نے اور بزرگوں نے یہ اپنا تجربہ کیا ہے، ہر آدمی کو وہ شوق ہے اللہ کے گھر تک پہنچنے کا، مدینہ منورہ تک پہنچنے کا۔ اور آج تقریباً میں سمجھتا ہوں آپ عمرہ کرنے جائیں تو کم سے کم 1 لاکھ روپیہ، حج کرنے کے لیے جائیں تو کم سے کم 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ اتنا لگ رہا ہے۔ اب غریب آدمی کہاں سے لائے گا؟ یاد رکھیے ایسے موقع پر آپ اور ہم نیتوں کے ذریعے سے اس خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ مہینے میں جتنا بھی کماتے ہیں
5,000 10,000 20,000 جتنا بھی ہے، اس میں سے کچھ روپیہ 100 روپیہ یا 200 روپیہ 500 روپیہ اس کو ایک الگ غلے میں جمع کیجیے، عمرہ اس پر لے لیجیے، یہ عمرہ کی نیت سے، مثلا یہ حج کی نیت، تو حج کی نیت سے ہر مہینے کی تنخواہ میں سے کچھ روپیہ 150 جتنا بھی ہے آپ جمع کرتے جائیے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی نیت اور عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کی برکت سے آپ زندگی میں ضرور بھی ضرور اللہ آپ کو اپنے گھر تک بلائے گا، نیت دیکھ رہا ہے اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی ہے جو جس کے پاس پیسہ ہے، پھول اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، ملتا رہے گا۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس کنگال ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ہے یہ خواہش، اللہ نے اگر مجھ کو پیسہ دیا میں مسجد بنواؤں گا یا اللہ کے نیک بندوں کی مدد کروں گا وغیرہ وغیرہ، تو صرف نیت سے اللہ اس کے ثواب کو ابھی سے چالو کر دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے ہم آپ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ جب تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ضرور وہاں تک اپنے گھر تک بلائے گا، اس کا لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہر مہینہ یا ہر روز جتنا بھی ہو سکے آپ سے تھوڑا تھوڑا پیسہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو عمرہ کے نام سے الگ کیجیے، حج کے نام سے الگ کیجیے۔ آپ زندگی میں ضرور بھی ضرور اللہ آپ کو وہاں بلائے گا انشاءاللہ، یہ بالکل تجربہ کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں، دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو حرمین شریفین تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو جو وہاں گئے ہوئے ہیں یا جائیں گے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن و سکون عطا فرمایا۔